أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء إلى الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم، اے قریش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف. جس پروردگار نے تمہیں عزت بخشی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، تو اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ من خوف وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف. اس پروردگار کی، اس قابل کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف کے زمانے میں امن عطا فرمایا. دیکھو، یہ حضور علیہ السلام سے بھی پہلے کی جہالت کے زمانے کی بات ہے کہ جب شروع سے قریش کا کہ عزت کی جاتی تھی اور جہاں پر بڑے بڑے ڈاکے چوری وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی ایسی عزت بنائی تھی کہ جب بھی قریش سفر کرتے تو کبھی بھی ان کا ایک جھنڈا ہوتا تھا، وہ جھنڈا لے کر چلتے تھے تو
خوف کے زمانے میں جبکہ پوری دنیا میں خوف ہوتا تھا، قریش بڑے بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے اور جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے، جہاں بھی آرام کرتے، وہاں پر اپنا جھنڈا لگا دیتے تھے۔ اور جب چور ڈاکو بدماش قسم کے لوگ آتے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو آ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے چلو 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 یہ قریش ہے، یہ قریش ہے، جھنڈا لگا ہوا قریش والوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہا ہے کہ جب دنیا میں امن نہیں تھا تو اس وقت بھی میں نے تمہیں خوف کے زمانے میں بھی امن عطا فرمایا اور بھوک کے ٹائم پر تمہیں کھانا دیا۔ کس طرح کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے متولی تھے، کعبۃ اللہ شریف کے یہ متولی تھے، تو دور دراز سے دنیا کے لوگ آتے تھے، قحط سالی ہوتی تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن قریش کے لیے جو بھی لوگ حج کرنے آتے تھے کعبہ شریف کا، وہ لوگ نذرانے اور تحائف اور تحفے لے کر آتے تھے، اور قریش کے پاس جب آ کر وہ ٹھہرتے تھے تو کوئی گھی لا رہا ہے، کوئی مکھن لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، کوئی آٹا لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، اور وہ چونکہ یہ لوگ بیت اللہ شریف کے متولی تھے، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ تو بھوک کے ٹائم پہ ساری دنیا میں قحط ہوتی تھی اور قریش کے گھر میں کھانے پینے کی نعمتیں بے حساب ہوتی تھی اور لوگ ان کو نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کا قافلہ جب سفر میں چلتا تھا تو جو دوسرے لوگ ہوتے تھے سوداگر، وہ ان کو آ کر خوشامد کرتے، منتیں کرتے کہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ ہمیں بھی لے لیں تاکہ ہم بھی محفوظ ہو جائیں، ہم جائیں گے آپ کے ساتھ تو ہمیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لہذا قریش کو اللہ نے ایسی عزت دی تھی جہالت کے زمانے میں کہ لوگ ان کے ساتھ ٹچ ہوتے اور قافلہ چلتا اور جہاں بھی جا کر پڑاؤ ڈالتے ٹھہرتے وہاں اپنا جھنڈا لگا دیتے تھے، اور چور ڈاکو جب آتے تھے تو آ کر کہتے تھے بابا یہ قریش چلو 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 واپس چلو واپس چلو، یہاں ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو قریش ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر احسان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے بھوک کے ٹائم پر ساری دنیا بھوکی مر رہی ہے اور تم عیش کر رہے ہو، تمہارے پاس نذرانے تحفے تحائف دور دراز سے، کون سا ایسا ملک ہے جس ملک سے وہاں کی سوغات تم تک نہیں پہنچتی؟ جو کابل سے جا رہے ہیں تو وہ سیب لے جا رہے ہیں، جو افغانستان سے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے شہد وغیرہ یا کچھ جو چیزیں نایاب ہیں، نایاب چیزیں ان کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ان کو توفیقاً وہ دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے متولی ہے
لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ لہذا میرے دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری یہ صورت نازل فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ متولی کو یا بزرگوں کو یا مرشد کو یا پیر کے لیے تحفے دینا جائز ہے، ان کے لیے تحفے اور نذرانے ان کی خدمت میں پیش کرنا اور ان کا قبول کرنا، یہ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ جو بھی مریدین ہے وہ ان کے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے ہیں، اور ساری دنیا میں کھانے کو نہیں ملتا لیکن مشائخین کے گھروں میں لنگر چلتے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور یہ حلال ہوتا ہے، حلال نہیں بلکہ فیض ہوتا ہے، اس امت میں ایسا فیض ہوتا ہے کہ یہ پہنچتا ہے۔ لہذا میں آپ کو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو عزت دی ہے۔ وہ لوگ سوچیں جو آج کے زمانے میں ہیں، جو آل رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کو جناب علی کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر کریں، ایمان بچائیں۔ ان کا ایمان نہیں بچے گا، وہ چاہے بظاہر کتنے ہی عزت والے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، سر قلم کیا گیا، تو یہاں ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی جھک گئے تھے، ایسے ہی جھک گئے تھے، وضو تو تھا ہی نہیں تو سجدہ کہاں سے ہو جاتا۔ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ وہ تو سجدہ تو وضو ہی نہیں تھا، وہ تو ایسے نیچے ہو گئے تھے تو ان کا سر قلم کر دیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سجدے کی حالت میں گئے ہیں، وضو ہی نہیں تھا تو سجدہ کہاں سے ہو جاتا۔ اس بدبخت کو یہ تو پوچھو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ تم وضو کی بات کرتے ہو، تم وضو کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کی اہل بیت، میں نے تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دیا، ہر قسم کے رجس سے میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں نے تمہیں ایسا پاک کر دیا، ایسا تطہیر کر دیا کہ ظہر کی نماز میں امام حسن یا امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور عصر کی نماز مائی فاطمہ پر جمع کرتی ہے۔ ایسا پاک کیا۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہو 40 دن تک تو ہماری عورتیں وہ ناپاک رہتی ہے، مگر ایسا پاک ہونا کہ ظہر میں بچہ پیدا ہو اور عصر کی نماز مائی صاحبہ پڑھ رہی ہے، ایسا پاک کر دیا۔ تو تم کہتے ہو کہ وہ تو ایسی سر نیچے کیا تھا تو سر قلم کر لیا، تو وہ تو سر وضو ہی نہیں تھا۔ ارے خدا کے بندے، وضو کیسا نہیں تھا؟ وضو تو تھا، وہ تو پاک کر دیا تھا اللہ نے، وہ تو تطہیر اور پاک تھے، اس کو وضو میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟
اور ضرور حضور کی حالت میں ہی ان کا سر سجدے میں قلم کیا گیا. لہذا میرے بھائی میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے. آج وہی لوگ جو آل رسول کے ساتھ بہت رکھتے ہیں، بڑے بادشاہ بنتے ہیں، بڑے بزرگ بنتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بنتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ پیر کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، پیر کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پیر کا بدصورت ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے وہ کہتا تھا کیسے لوگ آ گئے، کیسے دنیا کیا کیا بولنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ عقل و سمجھ عطا فرمائے، اور آل رسول کے ساتھ محبت رکھنا. حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو قابو میں رکھو گے، ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن کریم جو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک میری آل، میری اہل بیت، یہ میں تم پر پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. یاد رکھو آل رسول کے ساتھ وابستہ ہونا یہ کشتی نوح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گمراہی سے بچائے اور سیدھا راستہ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.